إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم تجوید کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی ہے مانجھنا، کھرا کرنا یعنی خالص کرنا، کندن بنانا، جید کرنا یعنی خوبصورت بنانا۔ ہم ہر کام کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہر کام کے لیے محنت پہلی شرط ہے۔ ہم برتن کو جتنا مانجھیں گے وہ اتنا ہی چمکتا جائے گا۔ کپڑے دھونے پر جتنی محنت کریں گے وہ اتنا ہی نکھرتے جائیں گے۔ سونے کو جتنا بھٹی میں پکائیں گے وہ خالص ہوتا جائے گا اور کندن بن جائے گا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں تجوید کے اصطلاحی معنی۔ تجوید کے اصطلاحی معنی ہیں تمام حروف کو مخارج اور صفات کے مطابق صحیح اور اچھا پڑھنا۔ مخارج سے مراد حروف ادا کرنے کی جگہ، مخارج سے مراد ہے حروف ادا کرنے کی جگہ، اور صفات صفت کی جمع ہے۔ صفت سے مراد ہے خوبی۔ الف تا یا جتنے بھی حروف ہیں انہیں اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، جبکہ عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں۔ جتنے بھی حروف الہجا ہیں ان میں سے ہر حرف کی اپنی خوبی ہے کہ اسے موٹا، باریک، نرم یا سختی سے ادا کرنا ہے۔ اب ہم تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو جب کمپائل کریں گے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جب ہم حرف کو اس کے مخرج سے اچھی طرح ادا کریں گے اور ادائیگی کے وقت حرف کی صفت کا خاص خیال رکھیں گے، اس کی صفت کا خاص خیال رکھتے ہوئے بخوبی ادا کریں گے تو ہماری تلاوت میں نکھار پیدا ہوگا۔ وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو جائے گی، تلاوت عمدہ ہو جائے گی اور ہمارے تلفظ میں خوبصورتی آئے گی۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے تجوید کی ضرورت اور اہمیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ بغیر تجوید کے حروف کو مخارج اور صفات کے بغیر بھی تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تجوید سیکھنے کی ضرورت سے مراد جو دلیل ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی سورہ مزمل کی آیت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا تبھی ممکن ہے جب ہم حروف کے مخارج اور صفات کا اچھی طرح علم حاصل کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترتیل کا لفظ آیا ہے کہ قرآن ترتیل سے مراد ہے ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تو ترتیل سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ سنوار کر ادا کرنے اور وقف و ابتدا کے طریقے کی پہچان کا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سبق پڑھاتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجوید کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ ہی پڑھا اور آگے لوگوں کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے لیے اپنی آوازوں کو حسین اور مزین بناؤ، یعنی قرآن پاک کو زینت دو، زینت بخشو. اسی طرح صحیح بخاری اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو حسین آواز سے تلاوت نہیں کرتا وہ ہمارے خاص سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارے خاص، چیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شمار نہیں ہوگا جو تجوید کے بغیر قرآن پاک کو تلاوت کرے گا، حسین آواز سے تلاوت نہیں کرے گا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہر حرف کو واضح کر کے پڑھنے کی تھی، اور یہ بھی تبھی ممکن ہے جب ہمیں مخارج حروف اور صفات حروف اچھی طرح سے معلوم ہوں گے، تبھی ہم قرآن پاک کو واضح کر کے، اس کے ہر حرف کو واضح کر کے پڑھ سکیں گے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کو تجوید سے تلاوت کرو اور اسے بہترین آواز سے مزین کرو. مزید فرماتے ہیں، قرآن کو عربی انداز اور لہجے میں پڑھو، کیونکہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اسے عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے. قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کے دلائل کے بعد ہم بنا تجوید قرآن پڑھنے پر کیوں کمپرومائز کریں، جبکہ ہم ہلکے مانجھے برتنوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، دھلے مگر داغدار کپڑوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، ملاوٹ شدہ سونے پر کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیں خالص سونا چاہیے ہوتا ہے. اللہ کی عطا کردہ شکل و صورت پر کمپرومائز نہیں کرتے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے میک اپ کا لیپ کرتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے لیے عمدہ سے عمدہ اسکول اور ٹیوشنز کی تلاش میں رہتے ہیں. تو بھلا یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کے بعد بھی ہم اپنی تلاوت کو خوبصورت اور عمدہ بنانے کے لیے تجوید سیکھنے کی کوشش نہ کریں، جبکہ یہی سرمایہ آخرت ہے اور باقی سب فانی ہے. سوچئے گا ضرور. اللہ حافظ.